ویلکم بیک۔ اسلام آباد کی مسجد و امام بارگاہ ختیجۃ الکبریٰ میں خود کش حملہ، 31 نمازی شہید، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ نواحی علاقے ترلائی میں واقع مسجد و امام بارگاہ میں جمعے کی نماز ادا کی جا رہی تھی۔ پولیس نے بتایا حملہ آور کو گیٹ پر روکا تو اندھا دھند گولیاں برسا دیں۔ فائرنگ کی زد میں آ کر گارڈ زخمی ہو گیا۔ بمبار نے مسجد کے احاطے میں گھس کر خود کو اڑا لیا۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ حملہ آور کا بازو برابر والے گھر سے ملا۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ ایئر نیوز ذوالقرنین حیدر۔ جی ذوالقرنین، اس وقت جو ہے امام بارگاہ کے باہر موجود ہوں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سیکیورٹی گارڈ موجود تھا۔ یہاں پر ابھی بھی خون کے جو دھبے ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ حملہ ہوا تو اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جو خود کش حملہ آور کے آزاد تھے وہ دور دور تک بکھر گئے، یہاں تک کہ ایک جو بازو ہے خود کش حملہ آور کا وہ قریبی جو گھر ہے وہاں پر جا کے گرا۔ دہشت گرد کا جو ڈیٹا ہے وہ نادرا کی مدد سے وہ حاصل کر لیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کو یہ بتایا گیا کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے ہم اس میں ایک بڑی اہم پیش رفت کریں گے اور جو ملزمان ہیں، جو سہولت کار ہیں اس تک بھی پہنچ جائیں گے۔ جو ہمارے انویسٹیگیشن ادارے ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، وہ اس وقت روٹ ہیں کہ جو سہولت کار ہیں ہم ان کو گرفتار کر لیں۔ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو حملہ آور ہے وہ کس طریقے سے پہنچا ہے، کیا آیا کہ وہ پہلے سے یہاں پر رہائش پذیر تھا یا پھر اس کو یہاں پر کوئی سہولت کار پہنچا کر گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر حملہ ہوا ہے۔ ان پہلوؤں کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس حملہ آور نے اس جگہ کو کیوں ہی چوز کیا ہے، یہاں پہ کیوں حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، کیا اس کو کوئی خاص ٹارگٹ دیا گیا تھا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کو انویسٹیگیشن ادارے جو ہیں تحقیقات بھی کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ترلئی میں امام بارگاہ ختیجۃ الکبریٰ پہنچے۔ محسن نقوی، طلال چودھری اور دیگر حکام نے امام بارگاہ میں نماز ادا کی۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا معصوم نمازیوں پر حملے کرنے والے خارجی سفاک درندے ہیں، دہشت گردی کرنے والوں کو غیر ملکی پشت پناہی حاصل ہے، دشمن پاکستان کے امن اور ترقی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، قوم ان کے خلاف متحد ہے۔ محسن نقوی نے چیئرمین CDA کو امام بارگاہ کی جلد مکمل بحالی کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد میں حملہ کرنے والا خودکش بمبار نوشیرہ میں رہتا تھا۔ 1.5-2 سال پہلے افغانستان گیا تھا، گزشتہ سال واپس آیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو بتایا دہشت گرد حملے کی تحقیقات میں نتیجے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ فی الحال خودکش حملہ آور اکیلا تھا، مذہبی جذبات کو بڑھا کر اس کو خودکش حملہ آور بنایا گیا۔ 1.5-2 سال قبل جو ہے گیا تھا افغانستان اور پھر افغانستان سے واپس آ گیا اور یہ آ کے ڈفرینٹ جگہوں پہ رہتا ہے۔ اب تک جو تھا یہ نوشہرے میں تھا، اس کے رشتے دار وغیرہ وہ پشاور میں موجود ہیں، وہ بھی ٹریک ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ ہم بالکل اس کے قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ ایکسٹریم ویوز ہیں، سلفی ویوز ہیں، یہ ان کو میں اس کا بلیو ہے، لیکن اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، اس سے اس کو یہ کنورٹ کیا گیا ہے سوئسائڈ بام۔ فی الحال تو یہ اکیلا تھا، لیٹس سی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں دھماکہ، مریم نواز نے بسنت مصروفیات منسوخ کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لبرٹی اسکوائر پر بسنت میگا شو بھی منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ مریم نواز نے کہا قوم خوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف متحد ہو، دہشت گردوں پر کوئی رحم نہیں ہوگا، مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، پاکستان زندہ باد۔ سندھ حکومت نے کلچرل نائٹ میوزک پروگرام منسوخ کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیلی نام میمن کہتے ہیں فیصلہ اسلام آباد دھماکے میں شہید افراد کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کے لیے کیا گیا۔ دولت مشترکہ پارلیمانی ایسوسی ایشن کے اعزاز میں عشائیہ سادگی سے ہوگا۔ سندھ حکومت اور عوام اسلام آباد دھماکے کے سوگوار خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ دہشت گرد اللہ نہیں ڈالر کے لیے دھماکے کر رہے ہیں، جتنے بندے مارتے ہیں اتنے ڈالر ملتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں بھارت نے دھماکے کرنے کے لیے 3 گنا انویسٹمنٹ بڑھا دی ہے۔ اسلام آباد میں خودکش بمبار کو روکنے کی پوری کوشش کی گئی، اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا دہشت گرد کرنا چاہتے تھے۔ حملے کے 31 شہیدوں میں IG اسلام آباد کے کزن بھی ہیں۔
حملہ آور کو روکنے کی کوشش کی گئی، اس نے فائر کیا، نقصان اس نے بہت کیا، لیکن جتنا نقصان وہ کرنا چاہتا تھا اگلی صفوں تک نہیں، بلکہ وہ انٹر ہوتے ہی مسجد کی پہلی صف میں ہی پھٹ گیا۔ سیکورٹی کا ایس او پی بنایا گیا تھا، امام بارگاہ تھا، وہ انٹیکٹ تھا۔ 31 شہداء میں آئی جی اسلام آباد کے فرسٹ کزن بھی شہید ہوئے۔ 3 گنا انویسٹمنٹ انڈیا نے بڑھائی ہے۔ دھماکے کرنے والے اللہ کی راہ میں نہیں کر رہے، ڈالرز پہ کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ مارے جائیں گے، شہید ہوں گے، اتنے پیسے ملتے ہیں۔ ڈی ایل اے کا ہو یا ٹی ٹی پی، ڈالرز میں تنخواہ دی جاتی ہے۔ احساس دلانے کی کوشش کی افغانستان کو، آپ پر ہمارے بڑے احسانات ہیں، بدلہ دہشت گردوں کو پال کے مت دے، مت انڈیا کی پراکسی بنے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ نے بسنت کی ساری سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔ دشمن نہیں چاہتا دنیا پاکستان کا مثبت چہرہ دیکھے اور یہاں کوئی سرگرمیاں ہوں۔ اناؤنس کر دیا ہے، کل جتنی بھی بسنت سے متعلق تقریبات تھی ان کو منسوخ کیا جا رہا ہے۔ کل لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر ایک کانسرٹ بھی تھا، اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے، اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا دشمن یہی چاہتا تھا، ہمارے دشمن کی یہی اسٹریٹجی تھی کہ پاکستان کا پازیٹو چہرہ، پاکستان کے اندر فیسٹیوٹی نہ ہو، اور اس میں وہ کہیں نہ کہیں کامیاب بھی ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بسنت مصروفیات منسوخ کر دی ہیں۔ لبرٹی اسکوائر پر کل ہونے والا میگا بسنت شو منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس بارے میں بات کریں گے ہمارے نمائندے حسن حفیظ سے جو اس وقت موچی گیٹ پر موجود ہیں۔ حسن، بتائیے گا اس وقت لاہور میں بسنت کی سرگرمیاں اس اعلان کے بعد اب کس طرح سے جاری ہیں؟ حسن، جی ثانیہ، اسلام آباد کے بعد جی آواز سن سکتے ہیں آپ میری؟ بالکل بالکل حسن، کنٹینیو کیجیے۔ جی ثانیہ، اسلام آباد کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی تمام سرکاری مصروفیات منسوخ کر دی ہیں، اور لبرٹی چوک پر ایک بڑا جو میگا شو ہونا تھا، سیلیبریشن ہونی تھی آئندہ روز، وہ بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ جو دہشت گردوں کے خلاف ہیں اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس صورتحال کے پیش نظر اب جو ہے وہ بسنت کی، جیسا کہ آج پہلا دن گزر چکا ہے اور آج آئندہ روز دوسرا دن شروع ہونے والا ہے۔ موچی گیٹ پہ میں اس وقت موجود ہوں۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ روز قیمتیں جو ہیں وہ جو قیمتیں گزشتہ روز تھی، آج قیمتیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد تو ہے، لاہوریوں کی بڑی تعداد ہے خریداری کے لیے، لیکن ونڈو شاپنگ کرنے والے لوگ کافی زیادہ ہیں، کیونکہ پتنگوں کی قیمتیں اتنی زیادہ کر دی گئی ہیں۔ یعنی کہ ایک تاوا جو تھا وہ کل کی اگر بات کریں تو 600 روپے کا مل رہا تھا، آج وہی ایک تاوا جو ہے وہ 1000 روپے میں مل رہا ہے، اور اگر ایک گڈے میں یا پتنگ میں کوئی ڈیزائن بن جاتا ہے تو اس کی قیمت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ بچے بھی یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، یہی امید لے کے آئے ہیں کہ پتنگیں لینی ہیں، لیکن ان سے جی خریدی آپ نے کوئی پتنگیں؟ بہت مہنگی آ رہی ہے، ہمیں پتنگ بھی نہیں مل رہی یا ڈور مل رہی ہے، اور جو بھی مل رہا ہے وہ مہنگا مل رہا ہے۔ مریم نواز کو کہیں گے تھوڑا کر دیں۔ مریم نواز صاحبہ کو کہ تھوڑا کر دیں؟ ابھی تک آپ نے کوئی پتنگ نہیں خریدی؟ نہیں۔ کیوں نہیں خریدی؟ مہنگی ہیں کافی زیادہ؟ ہاں جی۔ اچھا، کون کون سی پتنگیں لینی ہیں آپ نے؟ میں نے تو بہت زیادہ لینی ہے۔ بہت زیادہ لینی ہے۔ یہ معصوم سا بچہ جو ہے وہ پریشان ہے۔ یہ صرف ایک بچہ ہی نہیں بلکہ بہت سارے لوگ یہاں پر جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پتنگیں ملیں، ڈور ملے۔ اب ایک ڈور کا پنا جو 2 پیس کا ہے وہ 6000 روپے میں مل رہا تھا آج سے 4 دن پہلے، وہی اب 25000 روپے میں مل رہا ہے۔ تو یہ یہاں پر لاہوریے ہیں، خاصے پریشان ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو جوش و جذبہ ہے ان کا وہ اسی طرح ہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بسنت کی جو تقریبات عرصے بعد جو مایوسی کی کیفیت تھی اس سے نکلے، اور کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی ان کو ملی ہے۔ یہاں پر ایک رونق کا سما ہے، موچی گیٹ پر لوگوں کی بڑی بسنت کا سما ہے، لیکن لبرٹی اسکوائر پر کل ہونے والا میگا بسنت شو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے۔ ہمارے نمائندے حسن حفیظ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا شکریہ۔ ازبکستان وسط ایشیا گیٹ وے ہے۔ ہم ازبکستان سے 3.4 ارب ڈالرز کے معاہدے کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ازبکستان کو معدنی وسائل میں بھرپور تجربہ ہے، پاکستان میں بڑے پیمانے پر معدنی وسائل موجود ہیں، ازبکستان سے معاہدے ایک بڑی کامیابی ہے۔ Working group through intensive consultation come up with a roadmap of 5 years, and we see Uzbekistan not only as a partner but a gateway to Central Asia. Pakistan, although heavily endowed with
mineral resources. Uzbekistan having a rich experience in this field. We need to really engage ourselves. This sector will also have great cooperation between the two countries. B2B MOUs worth $3.4 billion are going to be materialized. This is a great achievement. ازبیکستان کے صدر کو پاکستان کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا گیا. ایوان صدر اسلام آباد میں صدر آصف زرداری نے ازبیکستان کے صدر شوکت مرزیایوف کو نشان پاکستان سے نوازا. تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے. وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ازبیکستان کے صدر شوکت مرزیایوف کے درمیان ملاقات ہوئی. اعلامیے میں کہا گیا دونوں ملک نے ایک دوسرے کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور قومی مفادات کی مکمل حمایت کرتے ہیں. یو اے پی ریلوے منصوبے کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کرنے پر اتفاق کیا گیا. 34 سالہ سفارتی تعلقات کو تاریخی، ثقافتی اور روحانی رشتوں پر مبنی قرار دیا گیا. 2029 تک $2 ارب تجارت کے ہدف کے لیے اقدامات تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا. چمن میں انسداد پولیو ٹیم پر دہشت گردوں کا حملہ، پولیس کانسٹیبل شہید ہو گیا. علاقے میں پولیو ٹیم کے لیے اضافی نفری تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا. رپورٹ کر رہے ہیں اختر گلفام. چمن کے روحانی یونین کونسل کلی جانان آباد میں انسداد پولیو ٹیم پولیو مہم میں مصروف تھی کہ موٹر سائیکل پر سوار مسلح دہشت گردوں نے حملہ کر دیا. پولیو ٹیم کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکار نظام الدین شہید ہو گیا، جبکہ پولیو ٹیم گھر کے اندر بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کے باعث محفوظ رہی. ادھر یہ 2 unknown لوگ آئے ہیں اور انہوں نے یہ شہید کیا ہمارے جوان کو. انہوں نے جو انویسٹیگیشن ہے جتنے بھی ریسورسز تھے اس کو موبلائز کر دی ہے اور انشاءاللہ اس کے اندر ہم جلدی بریک تھرو کریں گے. واقعے کے بعد پاک فوج، ایف سی اور پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن کیا. شہید کانسٹیبل نظام الدین 2 بچوں کا باپ اور گھر کا واحد کفیل تھا. وزیراعلیٰ صاحب سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی قاتلوں کو کفیل کردار تک پہنچایا جائے. پولیس کانسٹیبل نظام الدین کی نماز جنازہ سٹی تھانہ میں ادا کی گئی، جس میں بیویوں سمیت پولیس افسران اور شہریوں نے شرکت کی. واقعے کے بعد ڈپٹی کمشنر کے زیر صدارت اعلیٰ اجلاس میں پولیو مہم جاری رکھنے اور پولیو ٹیموں کی سیکورٹی مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا. کیمرامین آیت اللہ کے ساتھ افضل گلفام، ARY نیوز، چمن. خبر دیں گے کراچی سے. لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے. فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں. تفصیل جانیں گے سلمان لودھی سے. سلمان بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں؟ دیکھیں لانڈی EPZ میں یہ پلاسٹک کے گودام اور فیکٹری میں آگ لگی ہوئی اور اس کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. پہلے گراؤنڈ فلور پہ لگی ہوئی تھی جو پھیلتی ہوئی پہلی منزل تک پہنچ چکی ہے. 10 اس سے فائر بریگیڈ گاڑیاں یہاں پہ بھیجی گئی تھی. اب مزید 2 اسنارکلز کو بھی روانہ کر دیا گیا ہے. حکام یہ کہتے ہیں فیکٹری میں کام کرنے والے تمام ملازمین کو باہر نکال لیا گیا ہے، لیکن آگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آگ کی شدت میں مسلسل اضافے کے بعد مزید فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو بھی وہاں پہ بلا لیا گیا ہے. پلاسٹک کا یہ گودام ہے جس میں آگ لگی ہوئی ہے. فائر بریگیڈ کی مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. سلمان لودھی اپڈیٹ کرے تھے، شکریہ. سیاحتی ویزے کی آڑ میں مساج سینٹر میں ملازمت. کراچی ایئرپورٹ سے دبئی جانے والی 2 خواتین کو آف لوڈ کر دیا گیا. فیصل آباد کی خاتون نے نیٹ ورک میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا. FIA حکام نے بتایا ملزمہ فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے خواتین کو بھرتی کرتی تھی. اعظم ٹاؤن کے ایک گھر میں خواتین کو رکھا جاتا تھا. سفری انتظام کرنے والا مرکزی ملزم بھی گرفتار کر لیا گیا. UAE میں موجود سہولت کار بابر کی مالی معاونت کا بھی انکشاف ہوا. کیس میں مزید گرفتاریوں کا امکان ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.